کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احمدی کی پہچان ہے۔ ہماری دیواروں اور بورڈوں سے تو یہ کلمہ مٹایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے یہ کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ آج کل بھی اس حوالے سے پاکستان میں احمدیوں پر بہت سختیاں ہو رہی ہیں۔ دیواروں سے بھی یہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کو کھرچا جا رہا ہے، اگر سیمنٹ سے لکھا ہوا ہے توڑوں سے توڑا جا رہا ہے۔ چند دن پہلے یہ سب کچھ کیا گیا، اور پولیس اور ایلیٹ فورس کے 200-300 مجاہدین نے ایک کارنامہ سے انجام دیا جن کے پیٹھوں پہ لکھا ہوا تھا ہم کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ تم بشک دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے ہوگے، لیکن وہ خدا تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے اپنے پیاروں کو تنگ کرنے والوں سے تو پھر وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ ستمگروں نے کہا مل کے یہ عدالت میں کہ ہم ہیں قادر مطلق، جزا سزا ہم ہیں، ہمارے ہاتھ میں قسمت ہے اب زمانے کی، ہمارے ساتھ ہے لشکر سو اب خدا ہم ہیں۔ سنو یہ فیصلہ اس مقتدر عدالت کا کہ تم جو شہر میں خوشبو لگائے پھرتے ہو، شب سیاہ کے دستور سے بغاوت ہے، یہ تم چراغ جو ہر سو جلائے پھرتے ہو، یہ مشورہ ہے تمہیں سب چراغ گل کر دو، نہیں تو پاؤں کے نیچے تمہیں مسل دیں گے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ مسلمان تو بغیر رہنما کے ہیں اور اس وجہ سے ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور تقوی سے دوری ہو رہی ہے۔ لیکن ہم جو احمدی مسلمان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا ہے، ہمارا ہر عمل اسلامی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے اور ہماری ہر بات تقوی پر مبنی ہونی چاہیے۔ عارضی اور وقتی جوشوں سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اپنے دلوں کو ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ ان میں کتنا تقوی ہے۔ آپ عام طور پر آپ لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کسی واقعہ کے بعد کہ آپ کا رد عمل اس بارے میں کیا ہے۔ ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم پہلا ریئیکشن، پہلا رد عمل تمہارا ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ، یہ ہمارا پہلا ریئیکشن اور رد عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مصائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اپنے نہ کسی بندے سے، نہ کسی حکومت سے، نہ کسی سوسائٹی سے، بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، وفا دکھاتے ہوئے، ثبات قدم کے ساتھ، اور اس کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اس کے حضور اپنی عبادتیں پیش کرتے ہوئے۔ تو یہ ہمارا رد عمل ہے، اور یہ رد عمل آپ جہاں بھی کہیں جماعت احمدیہ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، آپ
यही रद्द अमल पाएंगे। खुदा की तकदीर जब पकड़ने पर आए तो हैरत अंगेज इबरतनाक काम दिखाती है। बस इन मौलवियों को मैं समझाता हूं कि अब बदजुबानी से बाज आ जाएं, क्योंकि मैंने भी अब अपने शेरों को छुट्टी दे दी है कि बेशक तुम लोगों पर बददुआ करें। कल तक मैं इनको इजाजत नहीं दी थी, तुम बड़े फख्र में बैठे हुए थे कि हमें कुछ नहीं होगा। आज मैं सारी दुनिया की जमात अहमदिया को इजाजत दे चुका हूं कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहना, उनके हक में दुआएं करनी है। लेकिन इन बदबख्त मौलवियों के हक में ये बददुआएं करें कि अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन व सहिक़हुम तस्दीक़ा, ऐ खुदा इनको पारा पारा कर दे और इनकी खाक उड़ा दे, इनको रेजा रेजा कर दे। बस देखना आप ये दुआ, अब जबकि अहमदी दबे हुए, सब्र के मारे हुए, मुद्दतों से अपने गम सीनों में दबाए हुए, जब ये बददुआ करेंगे तो देखना इन मौलवियों का हशर क्या होता है। इसलिए जिसने तौबा करनी है कर ले। मैंने जैसे ज़ियाउल हक को वार्निंग दी थी, आपको भी वार्निंग दे रहा हूं। आप तौबा करें और इस्तिग़फ़ार से काम लें और अपनी दुनिया भी बचाएं और अपनी आखिरत की भी फिक्र करें, वरना खुदा की तकदीर आपको जरूर पीस डालेगी और सारी दुनिया इसका नजारा देखेगी।